بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اگر کسی کے اوپر قضا روزے ہوں تو پھر وہ مستحب روزے نہیں رکھ سکتا، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ قضا روزے رکھے۔ اگر گزشتہ ماہ رمضان کے کچھ روزے قضا ہو گئے تھے تو ذمہ داری ہے کہ اگلے ماہ رمضان سے پہلے وہ قضا روزے رکھ لیے جائیں۔ لیکن ویسے بھی اگر قضا روزے کسی کے اور پہلے کے بھی ہیں تو بھی اس کو مستحب روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ پہلے وہ اپنے قضا روزے رکھے، لائبلٹیز کو ادا کرے، پھر اس کے بعد فریش ایسٹس بنانے کی کوشش کرے۔ یہ جو لائبلٹیز ہیں پہلے ان کو ڈسچارج کرے۔ اب یہاں پر ایک جملہ اور، یہ دیکھیے ہمارے یہاں فقہ ابو حنیفہ نہیں ہے، یہ فقہ جعفری ہے۔ یعنی میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ کہ اگر کوئی نوجوان یہ کہے کہ سرکار پھر تو یہ ہونا چاہیے کہ نماز میں بھی اسی طریقے سے ہو کہ اگر کسی کی قضا نمازیں ہیں تو پھر وہ مستحب نمازیں نہیں پڑھ سکتا۔ نہیں، ایسا نہیں، نمازوں کے اندر اجازت ہے، نمازوں کے اندر اجازت ہے۔ اگر کسی کے اوپر قضا نمازیں ہیں تو بہتر تو یہی ہے کہ وہ قضا نمازیں پڑھے، نماز شب بعد میں پڑھے، نافلہ نمازیں بعد میں پڑھے۔ لیکن اگر پھر بھی وہ نماز شب پڑھتا ہے تو غلط کام نہیں کیا اس نے، قضا نمازیں اس کے اوپر ہیں لیکن وہ مستحب نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ آپ نے غور فرمایا، یہ ہے قیاس کہ اگر میں یہ کہوں کہ روزے میں اس طرح سے ہے تو نماز میں بھی ایسا ہونا چاہیے، یہ ہے قیاس۔ اور یہ قیاس وہ ہے کہ جس کے بارے میں معصوم کہتے ہیں کہ اذا قیست محق الدین، کہ جب دین کے اندر قیاس کیا جاتا ہے تو دین کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، دین کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ یہی قیاس وہ ہے کہ جس کو اجتہاد کہا جاتا ہے برادران کے پاس، جس کو ہمارے بہت سارے نوجوان دوست مکس اپ کر دیتے ہیں جو سمجھتے ہی نہیں ہے بات کو۔ ہمارے یہاں اجتہاد اس کو نہیں کہا جاتا، یہ قیاس ہے۔ قیاس فقہ جعفری کے اندر حرام ہے۔ اگر کوئی اجتہاد سے قیاس کو مراد لیتا ہے تو بلا شک اور شبہ وہ غلط ہے، لیکن ہمارے یہاں اجتہاد کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اجتہاد ہے معصوم کے حکم کو کشف کرنے کا نام۔ علامہ سید علی نقی صاحبی کا ایک جملہ، اور میں منزل مصائب پر پہنچ جاؤں، وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے فقہ جعفری کے اندر اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ایجاد کا دروازہ نہیں کھلا ہوا۔ اجتہاد اور ہے، ایجاد اور ہے۔ قیاس کر کے آپ ایجاد کرتے ہیں، اجتہاد کوشش کا نام ہے، اس کے اندر ایجاد کی کوئی گنجائش